वस्सलाम। मुनक़िद की गई है, जो जिस तरीक़े से भी इस मजलिस आज़ा में शिरकत फरमा रहे हैं, दामे दिरहमे सुख़ने यहाँ तशरीफ़ लाकर बैठ कर सोस्तान हज़रात, पेशखान हज़रात, शुअरा, नाज़िम, सामीन, मुंतज़मीन, जो जिस तरीक़े से भी इस मजलिस में शिरकत कर रहे हैं, मातमदारान, नौहे ख़ान, परवरदिगार सबकी शिरकत और इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गुफ्तगू करने के लिए आज की मौजू के मुनासिबत से हमने कुरान मजीद के मशहूर मारूफ आयत करीमा को सरनामा कलाम और बयान करार दिया है कि जिस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की बेसत का मकसद बताया है। इरशाद हुआ, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। वो अल्लाह वो है जिसने उम्मिय्यीन में से एक रसूल को मबूस किया। किस वजह से मबूस किया, किस लिए मबूस किया, किस लिए भेजा? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि वो आयात इलाही की तिलावत करे। व युज़क्कीहिम, नफ्सों को पाक करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत की तालीम दे। सवाल मेरा ये है, जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने अपने रसूल को दी थीं, वो ज़िम्मेदारियाँ रसूल ने पूरी फरमाई या नहीं फरमाई? अब आप देखिए, क्या ज़िम्मेदारियाँ दी अल्लाह ने अपने रसूल को? आयात इलाही की तिलावत करें, यानी अल्लाह ने पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरा रसूल पढ़ने नहीं आया है, पढ़ाने आया है। मेरा हबीब पढ़ने नहीं आया है, पढ़ाने आया है। वयुज़क्कीहिम, नफ्सों को पाक करें। दूसरों का नफ्स वही पाक कर सकता है जिसका खुद अपना नफ्स पाक व पाकीज़ा हो। अगर किसी का खुद अपना नफ्स पाक व पाकीज़ा ना हो तो वो दूसरों का नफ्स कैसे पाक कर सकता है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तीसरी जिम्मेदारी क्या है कि मेरा रसूल किताब व हिकमत की तालीम देगा। यानी अल्लाह ने कुरान में रसूल को मुअल्लिम किताब व हिकमत कहा है। किताब व हिकमत का टीचर, किताब व हिकमत का उस्ताद, किताब व हिकमत पढ़ाने वाला, किताब व हिकमत की तालीम देने वाला, किताब व हिकमत का मुअल्लिम। और छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि जो मुअल्लिम होता है वो जाहिल नहीं हो सकता, जो मुअल्लिम होता है वो अनपढ़ नहीं हो सकता। जो मुअल्लिम है उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जो मुअल्लिम है वो अनपढ़ नहीं हो सकता। और रसूल की बेसत के असबाब बताने से पहले सूरह जुमा की आयत करीमा है ना, आगाज़ कहाँ से फरमाया परवरदिगार ने? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। जो भी चीज़ ज़मीन और आसमान में है, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है। बेसत का तज़किरा बाद में फरमाया परवरदिगार ने, अपनी तस्बीह का ऐलान पहले फरमाया परवरदिगार ने। इसका मतलब दीन को चाहे जितना भी फैला लीजिए, उसकी असल, उसकी असास, उसका मकसद, उसकी बुनियाद अल्लाह को मानना है। और ये अल्लाह को मानना फुरूए दीन में नहीं है, उसूले दीन में है। इसका मतलब किसी के कहने से अल्लाह को नहीं मानना है, अपनी दलीलों की रोशनी में अल्लाह को मानना है। समझ में आए अल्लाह तब अल्लाह को मानना है, पहचान में आए तब अल्लाह को मानना है। इसीलिए जिस फ़र्द अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास आप तशरीफ़ ले जाएंगे, उनका अव्वलीन मकसद अल्लाह को पहचानवाना है, अल्लाह को मनवाना है।
اور اللہ کو ماننے کے لیے میں نے قیاس کیا اپنی دلیل ہونا ضروری ہے۔ مولانا نے بتایا اس لیے اللہ کو نہیں ماننا، کسی خطیب نے بتایا اس لیے اللہ کو نہیں ماننا ہے، ابا بتا کے گئے ہیں اس لیے اللہ کو نہیں ماننا ہے، پاپا اور چچا نے بتایا ہے اس لیے اللہ کو نہیں ماننا ہے، مسجد سے اذانیں بتا رہی ہیں اس لیے اللہ کو نہیں ماننا ہے۔ اپنی دلیل ڈھونڈنا ہے۔ آپ تو مان رہے ہیں اللہ کو، بتانا ہے، یہ جواب دینا ہے اس بات کا۔ اور دلیل کا بہت کتابی ہونا ضروری نہیں ہے، چھوٹی سی بھی دلیل جو آپ کو اللہ کے ماننے پر مطمئن کر دے وہ دلیل کافی ہے۔ واقعہ یاد ہوگا سب کو، ضعیفہ چرخہ چلا رہی ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کو مانتی ہو؟ اس نے کہا مانتے۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کہا تیرا چرخہ کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ کہا دیکھو جب میں چلاتی ہوں تو چلنے لگتا ہے، روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے، یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کہ جب اتنا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں منزل کے بر محمد و آل محمد۔ تو چھوٹی سی بھی دلیل ہو، جس فرد اہل بیت کے پاس آپ تشریف لے جائیں گے وہ آپ کو اللہ کے ہونے کی دلیل دے گا۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب پہنچی ہیں دربار فدق میں، دربار میں فدق لینے کے لیے، اور انہوں نے خطبہ دیا ہے تو خطبے کا آغاز ہی اللہ کو پہچانوانے سے کروایا ہے۔ کیا فرمایا شہزادی نے؟ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی، اور نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کا سلیقہ بھی یہی ہے، نعمت کی نہج بھی یہی ہے، نعمت کا قاعدہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے، نعمت کا اصول بھی یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، شکریہ بندے کی طرف سے جاتا ہے۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، اسحاق پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، یعقوب پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، یوسف پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، ختمی مرتبت پر بھی نعمت وہاں سے نازل ہوئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے۔ یہ تو بس دستے زہرا کی عظمتوں کا کمال تھا کہ روٹیاں یہاں سے گئی ہیں، شکریہ وہاں سے آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ملجل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کہاں سے گئی روٹیاں؟ شہزادی کے دروازے سے گئی روٹیاں، واقعی روٹیاں گئیں۔ یہ تو ہماری اپنی زبان ہے کہ روٹیاں گئیں۔ جو افراد زیارات سے تشریف لائے ہیں ان سے پوچھئے کہاں کہاں گئے، وہ آپ کو بتائیں گے کربلا گئے، کاظمین گئے، سامرہ گئے، نجف گئے، قم گئے، مشہد گئے۔ جب مشہد کا تذکرہ آئے گا تو دسترخوان امام رضا کا ذکر آئے گا۔ پوچھئے ان سے دسترخوان سے کیا کیا کھا کے آئے۔ اگر سر میں دماغ ہوگا، دماغ میں عقل ہوگی، عقل میں شعور ہوگا تو آپ کو یہ نہیں بتائے گا کتنے پلیٹ چاول کھا کے آیا ہے، کتنی روٹیاں کھائی ہیں، کتنی بوٹیاں کھائی ہیں۔ سیدھے سیدھے کہے گا دسترخوان امام رضا سے تبرک کھا کے آیا ہے۔ اس کا مطلب رزق خدا جب تک در معصوم سے دور ہوتا ہے وہ بوٹیاں ہوتا ہے، روٹیاں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رزق خدا در معصوم سے منسوب ہو جاتا ہے اب وہ روٹیاں بوٹیاں نہیں ہوتا، تبرک بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب آسمان کے فرشتے در زہرا سے روٹیاں نہیں تبرک لے گئے۔ کہاں لے جا کے رکھا تبرک؟ جنت میں۔ جنت کے کیا معنی ہے؟
جنت جہاں عدن ہو، جنت جہاں خلد ہو، جنت جہاں سلسبیل ہو، جنت جہاں حوریں ہوں، جنت جہاں غلمان ہوں، جنت جہاں بہاریں ہوں، جنت جہاں باغات ہوں۔ آج سے جنت کا ایک اور تعارف سمجھیے کہ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو۔ جنت